آج ہم دین کے نام پر بہت سے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نام دین کا، کام دین کے خلاف۔ یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی خرابیاں آج اس طبقے میں پیدا ہو گئی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ دین نہیں جاننے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یا وجیہ الدین والکرم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن پاک کے آخری اترنے والی آیات میں یہ ارشاد ہے کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے نعمت تمام کر دی، اور دین کے طور پر اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا اسلام کے ساتھ، اسلام بطور دین آدمی کی زندگی میں ہو، اور دین وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ دین کے خلاف ہے۔ اسلامی کسی حکم کے خلاف کرتا ہے تو دین کے خلاف کرتا ہے۔ آج ہم دین کے نام پر بہت سے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نام دین کا، کام دین کے خلاف۔ یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لا علمی ہے، ناواقفیت ہے، دین سے دوری ہے۔ اسلام میں ہے کہ ماں باپ کو مت جھڑکو، ان کے ساتھ اکرام سے، تواضع سے پیش آؤ۔ اب اگر کوئی آدمی دین کے نام پر ماں باپ کو جھڑکتا ہے تو دین کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کے نام سے دنیا داری کرتا ہے تو دین کے خلاف۔ اگر کوئی شخص دین کے نام پر بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھاگتا ہے تو دین کے خلاف کرتا ہے۔ ایسی بہت سی خرابیاں آج اس طبقے میں پیدا ہو گئی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ دین نہیں جاننے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں اچھی طرح اس بات کو کہ قرآن پاک کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب دین ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ دین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راستہ ہے وہ راستہ دین ہے. میں جسے دین سمجھتا ہوں وہ دین ہے، میں جسے دین نہیں سمجھتا وہ دین نہیں. اس کا نام دین نہیں ہے. جیسے ایک جگہ ایک مولانا صاحب کا بیان تھا علماء میں، طلباء میں، ہفتہ واری گشت کا دن بھی تھا. مدرسے کے ذمہ دار نے جماعت کے ذمہ دار سے کہا بھائی آج ہمارے پاس پروگرام پہلے سے طے ہے، فلانے صاحب کا بیان ہے، آپ لوگ بھی بہتر ہے کہ آ کے بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بول دیے ہیں مولانا صاحب سے آخر میں تھوڑی سی دین کی بات کریں. 1 گھنٹے کا جو بیان ہوگا وہ بیان دین نہیں. ایسی جہالتیں ہیں جو اس وقت میں عوام الناس میں پیش آنے لگی. اور ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو مستقبل میں اب تک ہی بڑے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں مستقبل میں اور کیا کیا مسائل کھڑے ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اور گروہ بن گئے اپنے اپنے نظریات کے حساب سے، ایسا ہی کوئی گروہ وجود میں آ جائے. اس لیے علماء سے اپنا رابطہ قریبی رکھو. ہر معاملے میں ان سے رائے مشورہ لے کر کام کیا کرو. موقع اور محل کے حساب سے جو چیز موضوع ہوتی ہے اس کا مشورہ دیا جاتا ہے. آپ جسے دین سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دین ہو. دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں. اس لائن کی بہت سی نامناسب باتیں اس زمانے میں چونکہ چل پڑی ہیں، سننے میں آ رہی ہیں، اس لیے تھوڑی سی توجہ ادھر مبذول کرا دی گئی ہے آپ کی کہ ناواقف لوگوں نے جس چیز کو دین کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اسے دین سمجھ بیٹھے، اور ناواقف لوگوں نے جسے دین نہیں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے بھی دین نہیں سمجھیں. ایسی جہالت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع یا مجلس اصلاحی لائن کی مجلس ہوتی ہے. یہاں 2 چیزیں آپ کو بتائی جاتی رہتی ہیں. ایک علم جس کے ذریعے سے آپ کو دین پر چلنا آسان ہے. دوسرے عمل جو کرنے کے لیے آپ کو حوالے کیا جاتا ہے. آپ یہ 2 چیزوں سے اپنے آپ کو اگر مربوط رکھیں گے تو پھر اصلاح اور درستی کی شکلیں اللہ جل شانہ پیدا فرمائیں گے اور آدمی رشد و ہدایت کے راستے پر چل پڑے گا. اس کی اصلاح ہوگی، اس کا باطن ٹھیک بنے گا، اس کا ظاہر اچھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر پروردگار عالم اس سے اوروں میں دین کے احیاء کا کام لیں. خیر کے پھیلاؤ.